وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کے بارے میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا پہلا حصہ آیت نمبر 101 پر مشتمل ہے، اور اس کے اصل مخاطبین بنی اسرائیل کے گروہ نصارہ ہیں، اور اس کی ابتدائی 32 آیات تمہیدی نوعیت کی ہیں، جس کی کہ 28 آیت کا ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اشارہ منافقین کے ان میلانات کی طرف ہے جو وہ یہود و نصارہ کے لیے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، اس دن یعنی وہ قیامت کے دن ہر شخص جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا خیر میں سے، نیکی میں سے، وہ اس کو حاضر پائے گا، موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے برائی کمائی ہوگی، برائی کیا ہوگا، اس کو بھی حاضر پائے گا۔ اور تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور آرزو کرے گا وہ شخص جو کہ برائی لے کر آئے گا اس دن کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان ایک دور کا فاصلہ حائل ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ اللہ کی نصیحت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کر رہا ہے، اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اور کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ اس سے روگردانی کی روش اختیار کرے، نہیں مانے آپ کی بات کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ایسے منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط کر لو، اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہود اور نصارہ سے اپنے تعلقات کو توڑ لو، ان سے منقطع کر لو۔ یہاں پر عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی دو بنیادوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق اطاعت کا، اور دوسرا ہے اتباع کا۔ اطاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو لازماً کرنی ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی۔ اگر وہ اطاعت بھی نہیں کرتے، اگر اطاعت سے بھی روگردانی کی روش اختیار کرتے ہیں، تو پھر تو یہ منکر ہیں، یہ نہیں مانتے نہ تو اللہ کو اور نہ اس کے رسول کو، تو اللہ تعالیٰ ایسے منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک شے ہے، وہ ہے اتباع۔ اس کا تذکرہ ایسے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تمہیں محبوب رکھے، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی تم کو پسند کرے گا۔ یعنی دوسرا جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بنتا ہے وہ اتباع کا ہے۔ اتباع در حقیقت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو فالو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدم بقدم چلنا، آپ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے در حقیقت اتباع۔ اور اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو کہ دین کی حیثیت سے آپ نے جاری فرمائی، یعنی دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا در حقیقت یہ اتباع کہلاتا ہے۔ وہ جو معاملات تمدن کے ہیں، اور تمدن کی وجہ سے آپ جس چیز کو، یعنی آپ ایک خاص علاقے میں پیدا ہوئے، آپ ایک خاص ماحول میں پیدا ہوئے، اور آپ ایک خاص تمدن میں آپ مبعوث ہوئے، اس تمدن کی وجہ سے بھی آپ نے کچھ چیزوں کو اختیار کیا، اس کی پیروی کرنا در حقیقت اتباع نہیں کہلاتا۔ اس کی اگر پیروی پر اصرار کیا جائے گا
تو در حقیقت ہم تمدن کی گاڑی کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہوں گے، بلکہ پیروی صرف اس کی کرنی ہے جو آپ نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا. یعنی آپ کس طریقے سے عبادت کرتے تھے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا. آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اسی کو ہم بھی فالو کریں، اسی طریقے سے نماز پڑھیں. آپ کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، آپ کس طریقے سے دیگر عبادات کرتے تھے، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ لوگوں سے کس طرح سے معاملہ کرتے تھے، بیویوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے اور کس طریقے سے ان سے معاملات کرتے تھے، اپنے بزرگوں سے آپ کا کیا معاملہ تھا، بچوں سے کس طرح سے آپ شفقت فرماتے تھے. یہ سارے کے سارے معاملات جو کہ دین کی حیثیت سے آپ نے پیش کیے اور جاری فرمائے، اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا در حقیقت یہ کہلاتا ہے اتباع. تو اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے تو ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، اللہ بھی تمہیں محبوب رکھے گا، اور مزید برآں یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا. لیکن آگے بیان کیا اطاعت تو لازمی ہے. قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر وہ اطاعت سے بھی روگردانی کی روش اختیار کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ایسے منکروں کو دوست نہیں رکھتا. یہ ابتدائی 32 آیات جو کہ تمہید کی نوعیت کی تھی یہ ختم ہوئی یہاں پر. اب اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے، جس کے کہ اصل مخاطبین نصرانی ہیں، عیسائی ہیں. ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت، ان کی پیدائش کا معاملہ کہ کیسے وہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے، یعنی تمہید کے طور پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، یعنی ان کو منتخب کر لیا ہے اپنی نبوت و رسالت کے لیے. اور وہ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا جس کام کے لیے نبی اور رسولوں کو منتخب کیا کرتے ہیں. ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے سورہ بقرہ میں ابھی پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری ذریت کو، ذریت ابراہیم کو اس کام کے لیے منتخب کیا، وہ شہادت علی الناس کے منصب کے لیے منتخب کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کا انتخاب کیا کرتے ہیں. وآل عمران، اور عمران کی فیملی کو، عمران کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا. عمران حضرت مریم سلام علیہا کے والد صاحب ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. تو یہاں سے اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ ہم نے تمام جہان والوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ نے یہ کہا، انہوں نے یہ دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب میرے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے وہ جو کہ میرے بطن میں ہے، میں اس بچے کو تیری نظر کرتی ہوں آزاد کر کے، یعنی ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے، یعنی میں اس کو تیری راہ کے لیے پیش کرتی ہوں. فتقبل منی، تو پس قبول کر لے مجھ سے میری اس نظر کو. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور تو سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، تو جب انہوں نے اس کو جنا، یعنی حضرت مریم سلام علیہا کی جب ولادت ہوئی تو اس نے یہ کہا ان کی والدہ نے کہ ربی انی وضعتها انثی، کہ اے رب میرے میں نے تو یہ ڈیلیور کیا ہے ایک لڑکی کو، ایک بچی کو. واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ نے جو جملہ معترضہ کے طور پر یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کیا اس نے جنا ہے، کیا اس نے ڈیلیور کیا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور پھر اس نے یہ کہا کہ کوئی بیٹا تو بیٹی کے مانند نہیں ہوتا، کوئی لڑکا تو لڑکی کے مانند نہیں ہوتا. یعنی میں نے چونکہ اس کو نظر کیا تھا تیرے دین کی خدمت کے لیے، یعنی ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے اس کو نظر کیا تھا، اور ہیکل سلیمانی کے لیے اس وقت لڑکے ہی منتخب ہوا کرتے تھے کہ جو کہ اس کی خدمت کے لیے معمور ہوں. لیکن اس وقت میں نے ایک لڑکی جن دی ہے، ایک لڑکی اس وقت پیدا ہو گئی ہے، تو یہ لڑکی جو ہے وہ کیسے کسی لڑکے کی مانند ہو سکتی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بہرحال میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں
ہر شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کر لیا اس کے رب نے، بہت اچھا اور بہت عمدہ قبول کرنا، بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نظر کو قبول کر لیا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور پروان چڑھایا اس کو بہت اچھا پروان چڑھانا۔ وکفلها زکریا، اور اس کو کفالت میں دیا زکریا علیہ السلام کے، یعنی ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وہ مامور ہوئی، وہاں پر وہ معتکف ہوئی حضرت مریم سلام علیہا، اور حضرت زکریا علیہ السلام پھر ان کی کفالت کے لیے مامور ہوئے۔ یہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام علیہا کے خالو تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے نسل میں سے تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، تو جب کبھی بھی داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام ان کے پاس، ان کے محراب میں یعنی ان کے حجرے میں حضرت مریم سلام علیہا کی، وجدہا عندہا رزقا، وہاں پاتے رزق یعنی بڑی عنایتیں۔ رزق کا مطلب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی ہیں، یعنی بڑی علم و حکمت کی باتیں حضرت مریم سلام علیہا سے وہ پاتے۔ حضرت مریم سلام علیہا بڑی علم و حکمت کی باتیں کرتی تھیں۔ قال یا مریم ان لک ھذا، تو انہوں نے پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہ اے مریم یہ سب کہاں سے آیا تمہارے پاس، یعنی یہ اتنی عظیم علم و حکمت کی باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ تو عنایت کرتا ہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہی وہ موقع تھا کہ یہاں پر پھر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی اس موقع پر اسی وقت دین اینڈ دیر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ قال رب انی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے کہا کہ اے رب میرے مجھے عطا کر اپنے پاس سے ایک ایسی ہی پاکیزہ اولاد، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بھی ایک عرصے سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ عنایت کر سکتا ہے اس بچی پر تو مجھ پر بھی یہ کرم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی ایک پاکیزہ اولاد عطا کرے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہے سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو پھر آواز دی فرشتے نے جبکہ وہ اپنے محراب میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، قیام میں تھے، کہ اسی وقت فرشتوں نے ندا لگائی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کی ایک کلمے کی، اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے۔ وَسَيِّدٌ وَحَصُورٌ وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوں گے اور وہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوں گے اور صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، یعنی یہ فرشتوں نے بشارت دی حضرت یحییٰ کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 6 ماہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی بھی ولادت اسی طریقے سے معجزانہ انداز سے ہوئی، یعنی جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جواب دیا قال ربی انا یکون لی غلام، کہ اے رب میرے کیسے ہوگا میرے یہاں کوئی لڑکا، وقت بلغنی الکبر، جبکہ مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا ہے، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری یہ بیوی جو ہے یہ بانجھ رہی ہے ہمیشہ۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائش کی کہ پھر جب یہ ایسا کوئی موقع ہو تو اس کے لیے میرے لیے کوئی نشانی عطا کر دیجئے جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 دن مگر صرف اشارے کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور خوب یاد کرو اپنے رب کو کثرت کے ساتھ اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرو۔ یہ پھر اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طریقے سے معجزانہ انداز سے ہوئی ہے اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی، یعنی وہ بھی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے تھے اور ان کی بیوی ہمیشہ بانجھ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ تو کر گزرتا ہے جو یہ چاہتا ہے۔ تو جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ انداز سے ہوئی اور تم نے اس معجزے کی وجہ سے ان کو الوہیت میں شامل کر لیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی یہ بھی اللہ کے بیٹے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے تمہیں بیٹے بنا لینے چاہیے، اس لیے کہ ان کی بھی پیدائش بھی تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے بالکل برخلاف ہوئی۔ تو اس لیے حضرت سورہ مریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا تذکرہ اسی طرح ہمارے سامنے تفصیل سے آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے
کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک کر لیا ہے اور تمہیں فضیلت عطا کر دی ہے تمام عورتوں پر، تمام خواتین پر، تم کو اللہ تعالیٰ نے خاص برگزیدہ کر لیا ہے، تمہیں فضیلت عطا کی ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہے، اپنے رب کی فرمانبرداری میں لگی رہے، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کر اسی طرح جھکنے والوں کے ساتھ، جو بھی جھکنے والے ہیں اس کے ساتھ اسی طرح تو بھی سجدہ اور رکوع کر۔ یعنی حضرت مریم سلام علیہا کو چونکہ یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ معتکف ہو چکی تھی قلعہ سلیمانی میں، وہیں پر ان کی رہائش تھی، تو وہ باجماعت نماز بھی اسی طریقے سے پڑھتی تھی جیسے سارے لوگ پڑھتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے ساتھ اسی طریقے سے سجدہ اور رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، خطاب کا رخ تبدیل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ تو ان کے درمیان موجود نہیں تھے اس وقت جب یہ آپس میں قرعہ ڈال رہے تھے، یعنی جب مریم سلام علیہا ہیکل سلیمانی پر آئیں تو ان کی کفالت کے لیے مختلف جو وہاں پر لوگ موجود تھے خدمت کے لیے، تو تمام لوگ اب یہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم سلام علیہا کی کفالت میرے ذمہ ہو، تو اس کے لیے پھر غالباً کہ کوئی قرآن اندازی کا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ آپس میں قرعہ ڈال رہے تھے تو کیا اس وقت آپ موجود تھے ان کے درمیان؟ یعنی آپ کو کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ یقیناً یہ سب کی سب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی جا رہی ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہوئی کہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جب کہ وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون ہے کہ جو کہ مریم کی پرورش کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ تو ان کے درمیان اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی ان کی کفالت کے لیے یہ تمام کے تمام حضرات آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، لیکن قرعہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا تو لہذا حضرت مریم پھر ان کی زیر کفالت ہوئی۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ یہ تو اس کا نام ہے، اور مسیح در حقیقت ان کا لقب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مسیح یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر مسح کیا گیا ہو، چونکہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھی کہ نبوت کے ظہور کے لیے، یعنی جس کی کہ نبوت کا اظہار ہوتا تھا یا کسی کو اگر بادشاہ بنایا جاتا تھا تو اس کے سر پر ایک مقدس تیل سے مسح کر دیا جاتا تھا، مالش کی جاتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل بچپن میں ہی ان کی نبوت کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا، تو گویا کہ یہ مسح کیے ہوئے آئے ہیں، یعنی ان کی نبوت بچپن سے ہی واضح ہے، تو یہ ان کا لقب بھی پڑ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑی صاحب وجاہت ہوں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ومن المقربین، اور وہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے آخرت میں، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی اور پختہ عمر کو پہنچ کر بھی بات کریں گے، ومن الصالحین، اور وہ ہمارے نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، سارے لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، وہی بات جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہی تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ رہی ہے۔ اسی حیرت کا اظہار حضرت مریم سلام علیہا نے بھی کیا کہ ربی انی یکون لی ولد، کہ اے رب میرے کیسے ہوگا میرے یہاں بیٹا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی بشر نے، کسی انسان نے آج تک مجھے چھوا نہیں، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتوں نے جواب دیا وہی جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تخلیق کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھائے گا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھائیں گے، یعنی یہ نبوت کا لازمہ ہے کہ جس کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی میں عرض کر چکا کہ کتاب اور حکمت در حقیقت
کیا ہے؟ یہ قرآن کے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں کہ کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی احکام، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اس حصے کو کتاب کہا جاتا ہے، اور حکمت یعنی ایمان اور بنیادی اخلاقیات کے جو مضامین ہیں وہ در حقیقت وہ حکمت کہلاتے ہیں۔ ان دو کا مجموعہ در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات سکھائی جائے گی، کتاب اور حکمت کی تعلیم، والتورات والانجیل، یعنی تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ سکھائیں گے۔ تورات جو کہ کتاب کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے اندر صرف قانون، شریعت اور احکامات ہی ہیں، اور انجیل یہ خالص حکمت ہے، اس کے اندر صرف ایمانیات اور اخلاقیات کے ہی مضامین ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، بنی اسرائیل کی طرف وہ مبعوث کیے جائیں گے۔ چنانچہ پھر یہی ہوا، اور اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نقل کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی پیدائش ہو گئی اور وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اور انہوں نے ان کو دعوت دی کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، اور میں تمہارے سامنے بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، مٹی سے پرندے کی مانند، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو پھر وہ فی الواقع ایک پرندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ ان کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے کہ اس کی بینائی لوٹ آتی تھی، برس کا مرض جو کوڑھی کا مرض ہوتا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اس پر وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور مردوں کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی بے مثال معجزات دیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو میں یہ بھی تم کو بتاؤں گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لَكُمْ، بے شک اس میں ہے تمہارے لیے نشانی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان رکھنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی ایمان لانا چاہتے ہو تو در حقیقت اس میں ہے تمہارے لیے نشانی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اپنی سے پہلی کتاب جو کہ تورات ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی میں اسی کو لے کر آیا ہوں، میں کوئی شریعت میں تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں، میں اسی کتاب کا مصداق بن کر آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حلال کروں تمہارے لیے وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ یعنی یہودیوں نے اپنی فقہی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے زبردستی بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، تو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں تم پر اپنی وہ بعض چیزیں حلال کروں گا جو انہوں نے تم پر حرام کر دی تھی۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو پس اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرو اور مجھی سے ڈرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو پس میری ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔